بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 143 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وقد اعترض علی امکان الواجب المعلق سے لے کر المسئولیت عن المقدمات قبل الوقت تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس کلی لحاظ سے گزشتہ درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی واجب معلق کے ممکن ہونے کی ادلہ کے بارے میں۔ دو قول تھے، ایک قول تھا کہ واجب معلق ممکن ہے، ہو سکتا ہے، واقع ہے، دوسرا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ جو امکان کے قائل تھے جس طرح کے صاحب فصول، انہوں نے اپنی ایک دلیل پیش کی جو گزشتہ درس میں بیان ہو گئی۔ اب واجب بے معلق کے جو ممکن ہونے کے قائل ہیں، آج کے درس میں ان کے امکان پر اشکال کیا جائے گا، گویا کہ اس اشکال کے ذیل میں ہی یا ضمن میں ہی یہ بیان کیا جائے گا کہ محال ہے، واجب معلق کے محال ہونے کی ادلہ بیان کی جائیں گی۔ آئیے واجب معلق کی بقایا وضاحت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر فرماتے ہیں وقد اعترض علی امکان الواجب المعلق باعتراضین، بے تحقیق واجب معلق کے ممکن ہونے کے بارے میں جو گزشتہ درس میں بیان ہوا، اس کے بارے میں دلیل لغویت بھی بیان ہو گئی۔ اس کے ممکن ہونے کے بارے میں دو اعتراض بیان کیے گئے ہیں، یعنی جس سے ثابت یہ ہوگا کہ ممکن نہیں ہے، نتیجے میں محال ہونا ثابت ہو جائے گا، ممنوع ہونا ثابت ہوگا۔ الاول، پہلی دلیل، ان الوجوب حقیقتہ، یہ دیکھیں طلاب کرام ذہن میں رکھیے گا، ایک واجب ہے ہمارے پاس، چونکہ عنوان ہی اس بتا واجب و وجوب کا زمان، وجوب یعنی وہی حکم، وہی جعل، وہی بعث، وہی تحریک، ٹھیک، واجب وہی یعنی فعل مکلف، وہ فعل کا انجام دینا، امتثال، اور واجب و وجوب کے درمیان گزشتہ دروس میں فرق بیان ہو چکا ہے کہ وجوب جاعل ہے، نتیجے میں فعل اللہ ہے، واجب امتثال ہے، اتیان مأمور بھی ہے، نتیجے میں وہ فعل العباد ہے۔ اب فرمانا وجوب کی حقیقت بعث ہے، بعض یہ عطف تفسیر یعنی وہ تحریک ہو، یعنی مکلف کو وادار کرنا ہے۔ وجوب کا مطلب یہ نحو متعلق ہی، متعلق وجوب کی جانب، یعنی اگر کہا جا رہا ہے سم، آپ روزہ رکھیں، ان تصوموا، روزہ رکھیں آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کے جس کے ساتھ سم نے تعلق پیدا کیا ہے، یعنی اکل و شرب و دیگر مناہی سے خود کو روکنا، طلوع فجر سے لے کر غروب تک، اس کی جانب مکلف کو وادار کیا جا رہا ہے، متحرک کیا جا رہا ہے اس کو۔ ولیکن لا بمعنی البعث الفعلی، وجوب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بالفعل مکلف کو ابھارا جا رہا ہے، وادار کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَّا، اگر وجوب کا مطلب بالفعل متعلق وجوب یعنی واجب کی جانب وادار کیا جا رہا ہو تو لکان الانبعاث والامتصال ملازم له، تو پھر امتصال وجوب جو کہ واجب ہے یہ ملازم ہو جائے گا لہو وجوب کے ساتھ، یعنی دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، اس کا یعنی وجوب کا لازمہ واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن البعث ملازم للانبعاث، چونکہ بعث کا لازمہ، بعث یعنی تحریک، مکلف کو وادار کرنا متعلق وجوب کی جانب، یہ بعث لازمہ انبعاث کا ہے، بل بمعنی شان، بمعنی البعث شانی، بلکہ بعث لازمہ ہے اس معنی میں ہے کہ بعث شانی، بعث شانی یہ مطلب کیا، یعنی اس میں یہ قابلیت ہے کہ مکلف کو وادار کر رہا ہے متعلق وجوب کی جانب، آئے
अन्नहु हुक्मुन काबिलुन लिलबाइसियत, यानी ऐसा हुक्म है कि उसके अंदर एक काबिलियत पाई जाती है कि वादार कर सके मुकल्लफ को मुतअल्लिक वजूब की जानिब। व काबिलियतुल बास तुलाज़िमु काबिलियतुल इंबिआस। अच्छा, बास की काबिलियत यानी क्या? मतलब अगर जिसके अंदर, जिस वजूब के अंदर बास और वादार करना मुकल्लफ को ये सलाहियत पाई जाती है, इसका लाजमा यह है कि इंबियास की उसके अंदर इंबियास और इंतसाल की भी काबिलियत है। फ़ाहिसु जब ला काबिलियत ले इंबियास, अगर इंबियास की काबिलियत नहीं होगी, इंतसाल की काबिलियत नहीं होगी, तो ला काबिलियत इंबियास है। तो फिर तहरीक मुकल्लफ को वादार करने की भी उसमें काबिलियत नहीं होगी, और मुकल्लफ को वादार करने की काबिलियत नहीं होगी तो नतीम फला वजूबा, वजूब भी नहीं होंगे। लिहाजा वजूब तब है जब काबिलियत बास हो, काबिलियत बास तब है जब इंबियास की काबिलियत पाई जाती हो। वाज़ेह है, वाज़ेह से बात है कि अन्ना फिल फ़तरत साबिक़त अला ज़मानिल वाजिब, यानी वाजिब के अंजाम देने से, मसलन देखिए रोजे का वजूब का वक्त हिलाल शहर रमजान, ठीक, और यानी गुरूब, जबकि वाजिब का वक्त तुलुए फज्र है। बस जो वाजिब के ज़मान से पहले वाला फासले ज़मानी है, यानी गुरूब के बाद, यानी शबे माह मुबारक रमजान, गुरूब के बाद तुलुए फज्र से कबल, तो इस फासले ज़मानी में ला काबिलियत लिल इंबिआस है, इंबिआस इंतसाल की काबिलियत नहीं है, चूंकि ज़मान वाजिब बाद में है। फला बात शानी, नतीजे में उसके अंदर ये काबिलियत नहीं पाई जाती कि मुकल्लफ को बाजार कर सके, अबिताली नतीजे ला वजूब, नतीजे में वजूब नहीं है। उसके बाद युरद्द अलैह, शहीद सदर फरमाते हैं, इस पर इश्काल किया जाता है। यानी कौन सी? ये जो पहला एतराज बयान किया गया कि हकीकत वजूब बास व तहरीक है मुतअल्लिक़ वजूब की जानिब, ये काबिल इश्काल है। ऐसा नहीं है, बल्कि यूं है कि अन्नल वजूबा हकीकत फी आलमिल हुक्म अम्रुन एतबारियुन, आलम हुक्म में, यानी हुक्म जब मौला अब्द पर जाल कर रहा है तो वजूब की हकीकत एक अमर एतबारी है, इससे कुछ इजाफी कुछ भी नहीं है। वलैस मुतक़व्विमन बिल बासिल फ़िअली, और हमारी नजर में वजूब का क़याम बास फ़िअली के साथ नहीं है, यानी लाज़मी नहीं कि मुकल्लफ को वादा किया जा रहा हो बिल फ़िअल और उसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती हो कि मुतअल्लिक़ वजूब की जाने मुकल्लफ को वादार करे, अविशानी फ़िअली या निशानी, बल्कि व इन्नमल मुस्तज़हर मिन दलील जअलिल वजूबे, लेकिन वजूब को जब मौला जाल कर रहा है उसकी दलील यानी फर्क सुम है, इससे जाहिर जो होता है वो ये है कि अन्नो कद जअल बिदाइल बहसे व तहरीके, कि मौला ने वजूब को इस अंगीजे से करार दिया है, इस बिना पे करार दिया है कि उसके अंदर बअस व तहरीक यानी मुकल्लफ को वादार करना है मुतअल्लिक़ वजूब की जानिब। वल मिक़दारुल मुस्तज़हर मिन दलील, अच्छा वो मिक़दार बअस व तहरीक की जो दलील से ज़ाहिर होती है वो ये लैस बिअज़ियदा, वो ज्यादा नहीं है इससे कि मिन अन्नल मक़सूद मिन जअल हुक्म इदादहु, कि मुराद ये हो कि हुक्म को जाल करने से मुराद उसको हुक्म को आमादा करना हो, लिकई यकून मुहर्रिकन शअनियन खिलाल सबूती, ताकि मुहर्रिक के काबिलियती हो सके उस सूरत में जब वजूब साबित हो। वला दलील, और कोई दलील नहीं है इस बात पर कि अला अन्नल मक़सूद जअल कज़ालिक मिन बिदायत सबूती, कि मक़सूद जअल हुक्म से ये हो कि जअल हुक्म तब से है जब से सबूत है, सबूत से मुराद है सबूत हुक्म, सबूत वजूब हुक्म। असानी, दूसरी दलील, अन्न तुलू अल फज्र, ये वाजिब है, जबकि हिलाल शहर रमजान ये क्या है? वाजिब। तुलू फज्र अब वाजिब की कुछ सूरतें हैं। एक सूरत वाजिब की है कि इम्मा यकूना युखज़ क़ैदन फिल वाजिब फ़क़त और युखज़ क़ैदन फिल वजूब अज़न। गौर फरमाइएगा तुल्लाब इकराम अज़ीज़, दो सूरतें हैं। वाजिब को बतौर कैद यानी वाजिब यानी तुलुए फज्र को बतौर कैद अख्ज़ किया गया है, इसको वाजिब के अंदर फ़क़त बस, यानी तुलुए फज्र वाजिब यानी वही जो इमसाक है,
خود کو روکنا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یہ اس کے اندر قید ہے، شرط ہے یا نہیں؟ واجب کے اندر بھی قید ہے اور وجوب کے اندر بھی قید ہے، یہ دو. اب یہ دو صورتیں. فعل الاول پہلی صورت پر یعنی واجب کے، اگر واجب کے لیے طلوع فجر قید ہے تو یلزم کون الوجوب محرکا نحوہ، تو لازم آتا ہے کہ وجوب محرک ہو، سبب ہو، انگیزہ بن سکے، نحوہ طلوع فجر کی جانب، لما تقدم، چونکہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ من ان کل قید یؤخذ فی الواجب، ہر وہ قید جو واجب میں اخذ کی جاتی ہے دون الوجوب، وجوب میں اخذ نہیں کی جاتی، اس کے لیے یشملہ تحریک المولوی ناشئ من ذلک الوجوب، اس کو شامل ہے، ایسی قید واجبی کو شامل ہے وہ تحریک مولوی، یعنی مولا جو مکلف کو وادار کرنا چاہتا ہے وجوب کے ذریعے سے. وہذا غیر معقول، یہ ممکن نہیں. اچھا کیوں ممکن نہیں؟ چونکہ یہ غیر ایک طرح وادار اس چیز کی جانب کیا جا سکتا ہے جو مکلف کے اختیار میں ہو، جبکہ یہاں کے طلوع فجر مکلف کے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ لأن طلوع الفجر غیر اختیاری، طلوع فجر جو کہ واجب کے لیے قید ہے، واجب کے اندر قید ہے، وہ غیر اختیاری ہے. وہ غیر اختیاری چیز کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیسے اس کا کیسے مکلف بنایا جا سکتا ہے؟ ایک دوسری جانب سے بعث و تحریک کیسے کی جا سکتی ہے ایک ایسے فعل کی جانب جو مکلف کے اختیار میں ہی نہیں ہے؟ وعلیہ دوسری فعل بھی نام ہے کہ واجب کے لیے بھی قید ہو طلوع فجر، وجوب کے لیے بھی قید ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب، طلوع فجر شرط ہو جائے گی وجوب کے لیے. اب پھر اس کی دو صورتیں، ٹھیک ہے، جب وجوب کے لیے شرط ہے تو پھر یا شرط مقارن ہے یا شرط متاخر ہے. فإن كان شرطا مقارنا، یہ اگر طلوع فجر جو کہ شرط وجوب ہے اگر شرط مقارن ہے، یعنی شرط مقارن مقارن للوجوب، تو فہذا معنی، اس کا معنی یہ کہ عدم تقدم الوجوب علی زمان الواجب، مطلب یہ کہ وجوب مقدم نہیں ہے زمان واجب سے، یعنی دونوں کا ایک ہے، متصل ہے. وہ ان کا شرط متاخرا، اور اگر طلوع فجر ایک شرط ہے جو متاخر ہے وجوب سے، تو پھر یلزم محظور شرط تاخیر، یہاں پہ پھر واجب معلق کی تصویر بھی پیش ہوتی ہے، شرط متاخر بھی، پھر شرط متاخر والا اشکال یہاں پہ پیش آتا ہے. وشیء نفس نقل، خود اس وہی چیز جو ہم کہہ کر آئے ہیں ان القدرت للصيام عند طلوع الفجر، اس قدرت کے بارے میں جو روزے کے اوپر قدرت ہے جب طلوع فجر ہو رہی ہے، تو فإنک طلوع الفجر فی شقوق المذکورۃ، تو یہ اس طلوع فجر کی مانند ہے جو گزشتہ صورتوں میں ہم بیان کر کے آئے ہیں، جو بیان ہو گئی ہیں مذکورہ. وَمِنْ هُنَا كُنَّا نَقُولُ فِي الْحَلْقَةِ السَّابِقَةِ، یہیں سے ہم کہہ کر آئے ہیں حلقہ سابقہ یعنی حلقہ ثانیہ میں کہ ان امکان الوجوب المتعلق يتوقف على افتراض امکان شرط المتاخر، کہ واجب وجوب معلق کا ممکن ہونا موقوف ہے اس پر کہ جب آپ شرط متاخر کو ممکن فرض کرتے ہیں، چونکہ شرط متاخر کے ممکن اور عدم ممکن ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. اگر وہیں پہ شرط متاخر کے ممکن ہونے کو تسلیم کریں گے تو واجب معلق کا بھی ممکن ہونا ثابت ہوگا، اور اگر اس کے محال ہونے کو آپ تسلیم کریں گے، اس کا وہی جانب لیں گے محال ہونے کا، تو واجب وجوب معلق کے محال ہونے کے قائل ہوں گے. وذالک باختیار الشکل اخیر، یہ آخری صورت کو اختیار کرنے کے ذریعے سے. اب فرماتے ہیں اس بحث کا فائدہ کیا ہے واجب معلق کی کا، واجب معلق کی بحث کا ثمرہ کیا ہے؟ وَأَمَّا ثَمَرَةُ فِي إِمْكَانِ واجب معلق فَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا انشاءاللہ. بحث واجب معلق کے ممکن اور عدم ممکن کی جو بحث اس درس میں اور اس سے گزشتہ درس میں ہوئی، اس میں فائدہ اب یہاں پہ بیان نہیں ہو رہا بلکہ آنے والے درس میں بیان ہوگا، جس کی جانب اشارہ آئے گا آنے والے درس میں، یعنی مقدمات مفوضہ کی جو بعد والے درس میں بحث ہے اس بارے میں یہ بحث ہوگی، وہاں پہ معلوم ہوگا، وہاں پہ تبیین کی جائے گی کہ اس بحث کا ثمرہ کیا ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.